محترم محتشم سامعین حضرات، 9 دسمبر 2022 کا یہ خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عنوان نال معنون ہوئے گا، اور یہ سورہ والضحیٰ دی تفسیر دا تقریباً 7واں خطبہ ہے۔ سورہ والضحیٰ دی تفسیر سے چل رہے ہیں اسی۔ والضحیٰ کافراں دا ایک تانا سی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تیرے نال ناراض ہو گیا ہے۔ ان دے جواب وچ سورت نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا مینوں روشن دن دی قسم ہے، واللیل اذا سجا، اور رات دی قسم ہے جدو وہ پردے پا دے وے چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلا، میں تے تیرا ہی رب ہاں، تینوں چھوڑیا بھی کوئی نہیں، تیرے نال تعلق توڑیا بھی کوئی نہیں۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، میری چاہت محبت وچ تہاڈا آن والا ہر وقت گزرے ہوئے وقت نالوں بہتر ہوئے گا۔ دوسرے ترجمہ کیتا سی میں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخرت تواڈے واسطے بہتر ہے۔ اس تے 2 جمعے گزر چکے نے۔ اگے جڑا اج دی آیت ہے، اج دا موضوع ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ، جنہوں آؤں گج کے پڑھو، عاشق بیٹھے ہیں۔ ہاں جی، یہی تو کام کرنا ہے، کمائی شمائی، اور اتنے کمائی یہی ہے۔ تو خیر سر ہلان تے ثواب کوئی نہیں، البتہ زبان تے ثواب ہے۔ گناہ بھی زبان نال ہے تے ثواب بھی زبان نال ہے۔ ہن فیصلہ تہاڈا اپنا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونیا یہ کہندے نے کہ میں تینوں چھڑ دیتا ہے، میں تینوں اینا دیاں گا، اینا عطا کراں گا کہ تو میرے تے راضی ہو جائے گا۔ ہائے 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 ہائے، یہ بڑی کمال دی آیت ہے۔ آجی صاحب میں سی مدینہ طیبہ تے اجے میں سنی ہوئے نو کہ 6 مہینے ہوئے سن، میں عمرے تے ٹر گیا پہلی باری۔ اتھے تانوں پتہ ہے مسجد نبوی دے باہر انہاں دی ڈیوٹی ہے گمراہ کرن دی، جی ہاں، لال رومال والے۔ وہ لال میرے کو پیا، میں انہوں دی وجہ تو کدے بنی ہی کوئی نہیں، میں کہا میں نسبت نہ ہو جائے، البتہ کپڑے آج میں لال پائے نے، اور فریدی صاحب لال پیلے کپڑے دے خلاف نے۔ کی کری ہوں، جیڑا سٹاک ہے وہ تو نبھانا ہے نا۔ تو میں اتھے نا جی سلام پڑھ کے میں باہر نکلیا بابے جبریل تو، اگے وہ مینوں مل گیا، وہ پاکستانی یہ گجرا والے دا ہے، ان دی اتھے ڈیوٹی ہے۔ انہوں پتہ لگ گیا بھی یہ سنی ہو گیا ہے، بڑا رولا پیا سی ادو۔ وہ میری پچھلیاں سیڑھیاں اتھے مینوں گھر روٹی کھوا کے سناتا رہا ہے، آ ویکھ تو ہے ادو کی آکھیا، ہن کی ہو گیا ہے، تینوں مسئلہ کی ہے؟ میں کیا مسئلے تینوں دساں گا۔ وہ مینوں کہن لگیا کہ اندروں کی کر کے نکلے ہیں؟ میں کہا جی درود و سلام پڑھیا ہے سرکار دے روزے تے۔ یہ تے کوئی اصول نہیں بھی ایک اتھے 2 بیٹھے نے، 2 تھمب نال 1 2، تسی اتھے بہ جاؤ۔ کمال بادشاہی ہے یار، بندہ جندے نال جنی محبت ہوئے انہیں نیڑے بہندا ہے۔ جنہ تسی مولوی تو دور بہندے ہو انہیں چالو لگ دے بے مولوی دے نیڑے لگنا۔ اور حدیث ہے جمعے والے دن جنہ اپنے خطیب دے نیڑوں بیٹھو گے، اللہ جنت وچ انہاں نیڑوں دیدار عطا فرمائے گا۔ میں حیران ہونا بھی لبدا کی ہے اتھے جا کے بیٹھ سے۔ ہن اسی ایک تھمب ایتھے وکھرا لوانے ہیں تانوں نیڑے کرن واسطے، تو میرے معزز سامعین سن کے بھی نہیں ہلنا، یہ بھی بڑا بڑا مسئلہ۔ جتھے بہ گئے عاشق لوگ بہ گئے، بس پویں قرآن سناؤ تو پویں حدیث سناؤ۔ عرض کر رہے اسی، مینوں کہن لگیا کی کر کے نکلے ہو؟ میں کہا جی قرآن درود و سلام پڑھے ہے تے دعاواں منگیاں نے۔ کہندا دعاواں کدے کولوں منگیاں نے؟ میں کہا کچھ دعاواں پروردگار کولوں منگیاں نے، کچھ سرکار کولوں منگیاں نے۔ مینوں کہن لگیا سرکار سن دے نے؟ میں کہا اللہ دی قسم سن دے نے۔
کہنے لگیا یہ مطلب زندہ نے؟ میں کہ بالکل زندہ نے۔ کہنے لگیا اتنے قبر دی چھت وہ قبر ہی کہندے نے، اتنے ایک اور چھت ہے، اتنے برامدے دی چھت ہے، پھر اتنے جا کے گنبد دی چھت ہے، انہیں تھلے پہ کے ساہ کیویں لے رہے ہیں؟ اتنے تے بدشاہ نے۔ میں کیا جناب جدو تسی ماں دے پیٹ وچ سو ادو ساہ کیویں لیندے رہے ہو؟ انہوں قرآن نے زندگی آکھیا ہے، تسی اوتھے زندہ رہے ہو، سارے اسی زندہ رہے ہیں، ساہ لینے تے زندہ رہے ہیں نا، اوتھے کیویں لینے؟ کہندا اچھا وہ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ مجھے ماں کے پیٹ میں بند کر کے سانس نہیں دے سکتا؟ تو میں کہا جو اللہ تجھے اماں کے پیٹ میں بند کر کے سانس دے سکتا ہے، قادر ہے، وہ اپنے نبی کو جس کو تو قبر کہہ رہا ہے، ما بین بیتی منبری وروضۃ من ریاض الجنہ، ارے وہ جنت میں اپنے محبوب کو سانس کیوں نہیں دیتا؟ خیر بات اور بھی ہوئی، آپ کو اس موضوع کی بتاتا ہوں۔ وہ کہتا یہ غلط ہے، دینے والا صرف اللہ، دینے والا صرف، میں نے بھی کہا ٹھیک ہے دینے والا اللہ۔ کہنے لگا جو جب اللہ دیتا ہے تو تم اللہ سے مانگو، ان سے کیوں مانگتے ہو؟ میں نے کہا اللہ دیتا ہے، پر کبھی پوچھا بھی ہے دیتا کس کو ہے؟ تو پوچھو تو صحیح نا دیتا کس کو ہے؟ کہتا تو نے پوچھا ہے؟ میں نے کہا میں پوچھ کے ہی سنی ہوا ہوں۔ کہاں سے پوچھا؟ میں نے کہا قرآن سے۔ میں نے اس کو کہا کہ یہاں فقہ حنبلی والے ہیں، حنبلی عالم بلاؤ، مالکی عالم بلاؤ، شافعی عالم بلاؤ، حنفیوں کا میں خادم موجود ہوں، جو اوریجنل ترجمۃ القرآن ہوگا وہی ہمارا ایمان ہوگا، اصلی ترجمہ کرو۔ کہنے لگا کہاں سے پوچھا تم نے کہ رب کس کو دیتا ہے؟ میں نے یہ آیت پڑھی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو فوراً کہنے لگا یہ تیرا علم ہے، جو اللہ نے دینا تھا وہ دے دیا، جو نبی نے لینا تھا وہ لے لیا، حضور تو فوت ہو گئے، اب تو آیت کس معنی میں پڑھ رہا ہے؟ میں نے کہا اس لیے میں نے کہا تھا اور عالموں کو بلاؤ، تو نہیں مانے گا، تو ضدی ہے، ہر دھرم ہے، تو کبھی نہیں مانے گا، اصلی ترجمہ کر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، لام تاکید والا، یوتیکا یہ فعل مضارع ہے، اس کا معنی یہ ہے وہ دے رہا تھا، پیارا لے رہا تھا، میں دے رہا ہوں، میرا نبی لے رہا ہے، میں دیتا رہوں گا، میرا نبی لیتا رہے گا۔ یہ اصلی ترجمہ ہے۔ وہ کہتا ہے جو دینا تھا دے دیا، جو لینا تھا لے لیا، بات ختم ہوگی، یہ تیرا جھوٹ ہے۔ قرآن کا سچ یہ ہے کہ وہ دے رہا تھا، آقا لے رہا تھا، وہ دے رہا ہے، آقا لے رہا ہے، وہ دیتا رہے گا، پیارا لیتا رہے گا۔ اور یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ فَتَرْضَىٰ، محبوب جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ تو میں نے کہا پتہ چلا اللہ دیتا ہے آمنہ کے لال کو، اب ہم کیا کریں؟ اس کو میں نے کہا جی میں نے قرآن پڑھا اور اب میں حدیث پڑھتا ہوں، اور اہل سنت کا یہی مسلک ہے، رب کا قرآن پڑھنا، آمنہ کے لال کا فرمان پڑھنا۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا حدیث میں ہے، بخاری شریف میں، حدیث بھی بخاری کی، کیا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ اللہ مجھے دیتا جاتا ہے، میں اپنی امت کو عطا فرماتا جاتا ہوں۔ دینے والا اللہ ہے اور تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ وہی انہاں دا تے کچھ اور سوچ نہ پو، جڑے بچے آنے چاہیے نے وہ کھیڈن ڈے نے باہر، جڑے نہیں آنے جنہاں تو اللہ دے نبی نے منع کیتا ہے وہ گل چھڈے نے مسیح تے، انہوں بیٹا پیار نہ باہر بھیجے۔ تو عرض کر رہا تھا بھائی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
دو عالم چاہتا ہے رضائے خدا، خدا چاہتا ہے رضائے مصطفیٰ۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا کہ دینے والا اللہ ہے، دیتا حضور کو ہے، اور سرکار جھولیاں بھر بھر کے امت کو عطا فرما رہے ہیں۔ اسی پر دوسرا مسئلہ سماعت فرمائیے اور ذرا دل کے کانوں سے، سب سے بڑا مقام ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑا ہے۔ اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑا مقام ہے کہ رب راضی ہو جائے، رب کی رضا نصیب ہو جائے۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اللہ پوچھے گا کہ بھائی حل رضی تم راضی ہو؟ جنتیوں کو اللہ پوچھے گا نا۔ جنتی کہیں گے یا اللہ بہت راضی ہیں، جو کانوں نے سنا نہیں تھا وہ دے دیا، جو آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا وہ دے دیا، جو زبان سے کبھی مانگا نہیں تھا وہ بھی دے دیا، بڑے راضی ہیں۔ اللہ فرمائے گا اس سے بڑی چیز نہ بتاؤں؟ یا اللہ کوئی اس سے بڑی چیز بھی ہے؟ فرمایا ہے۔ وہ کیا؟ اللہ فرمائے گا ایسے کرو، اپنے علماء کے پاس جاؤ۔ کتنے جاؤ؟ اتنے مولویاں دی لوڑ پینی، پھر آ ویکھو میں بھی انج ہی کراں گا، آنا گا تسی پوچھنا تسی میں انج کرنا ہے، اتنے تہاڈا ڈر تے نہیں نا ہونا بھی انہاں کڈ چھڈنا ہے، وہ تے جنت ہونی ہے۔ ایتھے تے تسی سانو ڈرا رکھیا ہویا ہے، بجائے کہ تسی علماء کولوں ڈردے، الٹا اسی تہاڈے کولوں ڈردے پھرنے ہیں۔ تسی علماء نو راضی کردے، اسی تانوں کردے پھرنے ہیں، الٹ چکر چل گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جس کے پیچھے آپ جمعہ پڑھتے ہوں گے نا، اس عالم کے پاس جائیں گے، پوچھیں گے جی علماء کرام وہ کون سی نعمت ہے جو ابھی بھی باقی ہے؟ علماء بتائیں گے وہ ہے اللہ کا دیدار۔ تو یہ کہیں گے اللہ کرائے گا، مگر اس سے پہلے اللہ چند بشارتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ فرمائے گا جنتیو تم جوان رہو گے، بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا۔ جوان تے بول دین، بابے نہ بولن سبحان اللہ۔ تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ اور تیسری اللہ بشارت دے گا کہ میں آج تم سے پکا راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے دیدار کے بعد سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ فرما دے گا میں ایسا راضی ہوں کہ اب کبھی ناراض۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے، ایک بات۔ دوسری، ہر نبی کا مقصد دنیا میں یہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ بولو اللہ راضی ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ کیف کنت خلیلا، اے ابراہیم تو اللہ کا یار کیسے بنا؟ فرمایا بذلت نفسی للنہران وولدی للقربان ومالی للضعفان وقلبی للرحمن وہان خلیل الرحمن۔ اللہ مجھ سے امتحان مانگتا گیا، میں امتحان عطا کرتا گیا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے خلیل، میں نے کہا جی رب جلیل اپنا مال تو میری بارگاہ میں پیش کر، ومالی للضعفان، میں نے اپنے تیری راہ میں آنے والے مہمانوں پر اپنا مال خرچ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم خلیل، میں نے کہا جی رب جلیل، فرمایا اپنی اولاد پیش کر، وولدی للقربان، میں نے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا ڈالی۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم خلیل جی رب جلیل ذرا اپنی جان تو میری راہ میں پیش کر،
میں نے دہکتی آگ کے اپنے آپ کو حوالے کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم خلیل جی رب جلیل، فرمایا اپنا دل تو میری راہ میں پیش کر۔ میں نے کہا وقلبی للرحمن، میرے دل کی ہر دھڑکن میں تیری یاد بس چکی ہے۔ فرمایا لوگوں جب مجھ پہ رب راضی ہو گیا تو وہاں نا خلیل الرحمن، پھر اس نے مجھے اپنا یار بنا لیا۔ تو ابراہیم کی ساری قربانیوں کا مقصد کہ رب راضی ہو جائے۔ حضرت اسماعیل 11 سال کی عمر یا 12 سال کی عمر چھری کے نیچے آ گئے اور باپ ذبح کر رہا ہے، بیٹا قربان ہو رہا ہے تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے۔ ابا جان لینے پر بھی آ جائے، بیٹا پھر بھی اف نہیں کر سکتا۔ یہاں تو ابا زبان سے نصیحت کرتا ہے اور بیٹا سانپ بن کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، ڈنک مارنے کو تیار ہے، اور وہاں چھری ہے، لٹایا ہوا ہے اور بات بھی خواب کی ہے۔ پر حضرت ابراہیم کہتے ہیں میں اس لیے قربان ہو رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے فرشوں پہ اب راضی ہوگا، عرشوں پہ رب راضی ہوگا۔ تو حضرت اسماعیل کی قربانی کا مقصد اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امتحانات کے بڑے بڑے پیپر حل کر دیے۔ اللہ اکبر، ابھی دودھ پی رہے ہیں، ماں کی دوری کا پیپر آ گیا، اور پھر جوان ہوئے تو فرعون کے گھر کا امتحان آ گیا۔ پھر جب اعلان نبوت ہوا تو فرعون سے ٹکر لینے کا پیپر آ گیا، پھر ہجرت کا پیپر آ گیا، پھر جناب دعوت و تبلیغ کا پیپر آ گیا۔ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر امتحان سے گزرے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر کبیرہ، ہائے بننے والا تو نبی ہے، بننے والا تو رسول ہے، پر ماں پہ تہمت لگ گئی، ماں پہ انگلیاں اٹھ گئیں، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نہیں مریم تو بھی شریف، تیرا بابا بھی شریف، تیری اماں بھی شریف، تیرا خالو سیدنا زکریا بھی شریف، یہ کیا کر کے آئی ہے؟ تو ماں بول نہیں سکی، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اشارہ کر دیا کہ میں تو لانے والی ہوں، یہ آنے والا ہے، اس سے پوچھو نا یہ کہاں سے آیا ہے۔ تو قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ کہنے لگے تینوں تے جھوٹ بولن دا بھی چج کوئی نہیں، اشارہ بھی کیا ہے تو اس کی طرف جو جھولے میں پڑا ہے، جو گود میں پڑا ہے، یہ کیسے بولے گا؟ ہر کوئی شور مچا رہا تھا، ہزاروں کا مجمع تھا۔ اچانک نیچے سے آواز اٹھی، قال انی عبد اللہ۔ اب یہ آواز اتنی چھا گئی مجمع پہ، ہر کوئی دیکھے کون کون کون، نظریں وہاں جم گئی کہ جدھر سیدہ مریم نے اشارہ کیا تھا وہ بچہ بول رہا ہے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ ہاں جی، وہ بچہ بول رہا ہے، یہ بھی حضرت عیسیٰ کا امتحان ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ کو 33 سال کی عمر میں زندہ آسمانوں پہ جانا پڑا، وہ ابھی تک بھی زندہ ہے۔
آئیں گے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھیں گے پڑھائیں گے دجال کو قتل کروائیں گے اسلام پوری دنیا میں نافذ کریں گے اور پھر شادی بھی کریں گے 2 بیٹے بھی ہوں گے اور پھر فوت بھی ہوں گے ان کا جنازہ بھی ہوگا اور ان کا مزار میرے آقا کے روضہ پاک میں بنے گا جگہ آج بھی خالی پڑی ہوئی ہے تو حضرت عیسیٰ کا مقصد اللہ راضی ہو جائے حضرت زکریا آرے کے نیچے آ گئے کہ اللہ راضی ہو جائے حضرت یحییٰ نے سر قلم کروا لیا کہ اللہ راضی ہو جائے حضرت داؤد اور سلیمان نے اپنی بادشاہی میں عدل کر کے دکھایا کہ اللہ راضی ہو جائے حضرت ذوالقرنین بادشاہ نے عدل قائم کیا کہ اللہ راضی ہو جائے حضرت لقمان نے اللہ کی شان میں آن میں باتیں کر کے دکھائی پر حکمت کہ اللہ راضی ہو جائے حضرت دانیال نے بیڑیاں پہن کر تبلیغ کی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے حضرت ایوب نے صبر کا نمونہ پیش کیا کہ اللہ راضی ہو جائے حضرت یوسف نے 11 سال جیل کاٹ کے تبلیغ کی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے حضرت یونس وہ دیکھو مچھلی کے پیٹ میں پہنچ کر کہہ رہے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ہاں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے حضرت ایوب نے صبر کیا رب راضی ہو جائے حضرت ذوالکفل نے تبلیغ فرمائی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے میں کہنا یہ چاہتا ہوں حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ کہتا ہے کہ میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے ہیں تو یہ بھی نبیوں میں نبی ہاں ہے تو ہمارے آقا بھی نبی ہے تو رسول پر مقام بدل گیا شان بدل گیا وہ سارے نبی چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ کہتا ہے کہ میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے اب اگلی بات کہتا ہوں بڑی توجہ سے سنیے گا بھائی سارے نبیوں کو معراج فرش پہ ہو رہی ہے سبحان اللہ ہر نبی کو معراج ہے بس جو میرے پیار والے ہیں بول دیں باقی مہمان ہیں وہ بادشاہ لوگ ہوتے ہیں مرضی ہے ہر نبی کو معراج ہے سرکار کو عرش پہ کیوں فتردا کہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے اچھا ہر نبی کو معراج ہوئی ہے بصورت امتحان معراج ہوئی ہے بصورت امتحان کی صورت ابراہیم علیہ السلام کی معراج آگ میں ہوئی پر امتحان کی صورت تھی حضرت اسماعیل کی یہ نیچے مگر امتحان کی صورت ہے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں معراج ہوا پر امتحان کی صورت ہے ہر نبی کو معراج ہوا امتحان کی صورت میں پر سرکار کو معراج ہوا انعام کی صورت میں فتردا تو راضی ہو جائے اب کہتے ہیں ساتھی کہ نہ بلایا کرو بلانے سے ہمارے بڑا نقصان ہو جاتا ہے صحت میں فرق پڑ جاتا ہے پر میں کیا کروں بعض مسئلوں میں آپ کا بولنا ضروری ہوتا ہے تو آپ تھوڑی سی تکلیف کر لیں اللہ آپ کی صحت سلامت رکھے گا انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ فرق نہیں پڑنے دے گا بلکہ اور صحت دے گا مسجد اقصی میں 16 ماہ نمازیں پڑھی ہم نے وہ ہمارا قبلہ اول ہے نا اقصی بیت المقدس اور بیت اللہ میں ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ کی سجدہ ادھر بھی اللہ کو سجدہ ادھر بھی
عبادت ادھر بھی اللہ کی، عبادت ادھر بھی، ادھر رخ ہو تب بھی اللہ، کعبے کی طرف رخ ہو تب بھی۔ پر ہوا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے محبوب وہ قبلہ تو عبادت میری، وہ بھی نبیوں کا ہے، پر یہ جو یہ قبلہ بنا رہا ہوں قبلۃً ترضاھا، اس میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ مجھے تو سجدے ادھر بھی میرے ادھر بھی میرے، عبادت ادھر بھی میری ادھر بھی میری، پر اب قبلہ یہ ہے اور وہ بھی قبلۃً ترضاھا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے اب اللہ اپنی عبادت بعد میں دیکھے گا، رضائے مصطفیٰ کی مہر پہلے دیکھے گا۔ اب اگر قانون بن گیا کہ جو حضور کریں وہ کرو، جس پہ حضور راضی نہیں وہ نیکی نہیں، جملہ بولو، جس پہ حضور راضی نہیں وہ نیکی، بے شک کلمہ ہی کیوں نہ ہو۔ نہیں سمجھے۔ اب ذرا ذہن کھولو نا جی، اذان کے اینڈ پہ کوئی پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، چلے گا؟ تھوڑا سا بول دو، چلے گا؟ وہ یار کیا جرم کیا ہے، محمد رسول اللہ کا آپ نہیں چلنے دیتے؟ ہم کہیں گے بھائی یہاں سرکار کی رضا نہیں ہے، ہائے ہائے ہائے، نبی کا بھی نام لینا ہے تو نبی کی رضا سے لو نا۔ محمد آنکھیں آئیں، محمد آنکھیں آئیں، تقریریں تو سنو ان کی، ایسے بولتے ہیں نبیوں کے بارے میں، یہ تمہارا انداز ہے؟ اور پھر مجھے کہتے ہیں جی کسی کو کچھ نہ کہا کرو، ان سے بھی کہو حضور کو کچھ نہ کہا کریں۔ یہ تقریر ہو رہی ہے، آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے، یوسف تے یونس ایہو بول بولے۔ میں نے کہا وہ تو تیرے محلے دے بابے نے جنہاں دے یہ جناب پہ لینا ہے، آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی بولے، یوسف تے یونس ایہو بولے، میں کہ یہ انداز ہے؟ تینو دسیے نبی دا ذکر کیویں کری دا ہے۔ تھے جو لینے گئے کلیم، تھوڑے ذوق دے تے میں پڑھدا ہی کوئی نہیں جناب، یہ تے میرے اپنا ہی سخاوت ہے، اے اہل سنت کا آداب۔ تھے جو لینے گئے کلیم، فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں۔ گج کے کہو نا یار جے کہنا ہے تے ایویں مکھیاں نہ مارو، کھول کے بولو۔ تھے جو لینے گئے کلیم، فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں۔ وہ کلام اس کلیمے گئے طور پر، وہ کلام اس کلیمے گئے طور پر، ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا، ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا۔ ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غم زدہ آ گیا، تشنہ کام آ گیا، غم غلط ہو گئے، معصیت دھل گئی، غم غلط ہو گئے، معصیت دھل گئی، مغفرت عافیت کا پیام آ گیا۔ یہ ہے طرز اہل سنت، ہم یوں آقا کا ذکر کرتے ہیں۔ خیر بات کر رہا تھا فجر کی فرض کی کتنی رکھتے ہیں، میں نے کہا تھا تھوڑا سا بولنا پڑے گا، مجبوری ہے۔ فرض کی کتنی ہے؟ کوئی 3 پڑھ دے، کیا اس نے سجدہ نہیں کیا، رکوع نہیں کیا، تیسری رکعت میں تلاوت نہیں کی، فاتحہ نہیں پڑھی، پر پہلی 2 بھی ختم؟ بولو مسلمانوں، پہلی 2 بھی؟ اب یہ کیوں ختم ہوئی ہے؟ سجدے سے، رکوع سے نہیں۔ اللہ کہتا ہے مجھے سجدہ بعد میں، رکوع بعد میں، رضائے مصطفیٰ پہلے چاہیے، ادائے مصطفیٰ اور رضائے مصطفیٰ چاہیے۔
چلو ایک بندہ رکوع میں پڑھے الحمدللہ رب العالمین، نماز ہو جائے گی؟ اچھے مسلمان ہو یار، سورہ فاتحہ سے آپ نے نماز ختم کر دی؟ اچھا چلو سجدے میں پڑھ لے یاسین والقرآن الحکیم، نماز ہو جائے گی؟ یار یاسین سے آپ نے ختم کر دی؟ نہیں، جواب وہی ہے کہ اللہ کہتا ہے میں تلاوت بعد میں دیکھوں گا، ادائے مصطفیٰ اور رضائے مصطفیٰ پہلے دیکھوں گا۔ نبی کی ادا لے کے آ، میرے نبی کی رضا لے کے آ۔ اچھا ایک بات اور بھی کہہ دوں، اگر حضور راضی ہو جائیں، اللہ کی قسم اللہ عمل دیکھتا ہی نہیں۔ میں نے بات تو بڑی کہہ دی پر آپ ہضم کر گئے۔ اگر اللہ کا محبوب راضی ہو جائے، اللہ عمل نہیں دیکھتا۔ پھر رپیٹ کروں، اگر اللہ کا محبوب راضی ہو جائے اللہ عمل، آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے کہ جو صحابہ حضور سے بدر میں گئے سرکار کے ساتھ، حضور راضی ہو گئے۔ ہائے ہائے ہائے، بولو بھائی حضور۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ حافظ جی جاگو، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، یہی ہے، چلنے دو پھر بعد میں نکال دینا۔ اعملوا ما شئتم، فرماؤ میرے نبی کے یارو اب عمل جو مرضی کرو، میں نے تمہاری بخشش پکی کر دی ہے، عمل جو مرضی کرو، اب میں تمہارے عمل نہیں دیکھوں گا، اب میں اوپر اپنی رضا دیکھوں گا، نیچے مصطفیٰ کی رضا دیکھوں گا۔ یہاں یہ نکتہ سمجھ لو، جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے یوں کر دیا، حضرت ابو بکر نے یوں کر دیا، حضرت عمر نے یوں کر دیا، حضرت عثمان نے یوں کر دیا، ان کالوں سے، ان بھگیوں سے، ان چرسیوں سے، ان بدبختوں سے کہہ دو کہ زبان بند کرو، اللہ صحابہ کے عمل نہیں دیکھتا، اللہ رضا مصطفیٰ دیکھتا ہے۔ جو نبی کی محفل میں نبی نہ آ جائے، رب اس کے بھی ساتھ ہے۔ نبی نہ آ جائے، اس کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، تو پڑھنا سورہ عبسہ وتولى، تجھے پتہ چل جائے۔ کافروں نے کہا کہ جب ہم آئے یہ غریب غربا صحابہ نہ بیٹھے، آپ ہم سے خصوصی میٹنگ کریں، نہیں سمجھے ہو؟ اندر ڈاکٹر صاحب سی ایم ایم ایس چائے پی رہے ہیں، باہر عوام دھکے کھا رہی ہے، جن کی جیب سے یہ ظالم تنخواہ بٹور رہا ہے۔ میٹنگ چل رہی ہے جی، میٹنگ چل رہی ہے، عوام دھکے کھا رہی ہے، وہ گپے شپے لگا رہا ہے اپنے عملے کے ساتھ بیٹھ کے، اور اپنے مہمان پرسنل بلا کے وہاں گپے مار رہا ہے عوامی آفس میں۔ بندہ پوچھے یہ تیرے ابے کا بیڈ روم ہے یا ڈرائنگ روم ہے جہاں تو گپے ہانک رہا ہے؟ وہاں دیکھ باہر کیا ہو رہا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، میٹنگ ہو رہی ہے جی۔ جتنے بھی ملازم پیشہ افراد ہیں، وہ جتنا وقت عوام کا ضائع کرتے ہیں اتنی تنخواہ حرام ہے۔ قرآن سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں، بولو تنخواہ حرام ہے۔ میٹنگ چل رہی ہے جی، بڑی خصوصی میٹنگ چل رہی ہے بھائی۔ انہوں نے کہا ہمیں خصوصی میٹنگ دیں، وی آئی پی درجہ دیں۔ امیروں نے کہا مکہ کے، جب ہم آئے تو غریب پاس ہے، انہوں نے کہا انہوں نے پسینے جو بو آندی ہے، انہوں نے آکھیا انہوں اب بدبختہ، ہاں جی، عوام کے نمائندے، عوام سے دور۔ آپ کے دل میں آیا کہ چلو اس طرح کلمہ تو پڑھ لیں گے، تو میں ان کو خصوصی ٹائم دے ہی دیتا ہوں۔ دوسری شرطوں نے کہا جب ہم آئیں تو آپ کا رخ بھی ہماری طرف ہونا چاہیے، سن رہے ہو؟ دوجے پاسے رخ بھی، کسی کو دیکھنا بھی، بس آپ ہم سے پیپل ٹو پیپل بات کریں۔ حضور نے ارادہ کیا اندر اندر انڈیویجولی، اللہ نے قرآن اتار دیا۔ اور سنیو، اللہ نے قرآن اتار دیا مسلمانوں۔
اللہ نے فرمایا نہیں میرے محبوب، یہ آئے یا نہ آئے، کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، جائے جہنم میں، آپ نے صحابہ میں بیٹھنا ہے، اٹھنا نہیں۔ یہ تو کہتے ہیں کہ ہماری طرف رخ کرے، میں رب کہتا ہوں وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ، ارے رخ پھیرنا تو دور کی بات ہے، آپ نے صحابہ سے نظر بھی نہیں ہٹانی۔ آپ کی نظر بھی غریب صحابہ پہ رہنی چاہیے۔ یہ ہے صحابہ جن پر نظر مصطفیٰ ہے، رضی اللہ عنہم، اللہ کہتا ہے میں سب سے راضی ہوں۔ تو جہاں لفظ صحابی آ جائے وہاں کوئی کلیم ہو سکتا نہیں، بولو مسلمانوں، وہاں کوئی اعتراض ہو سکتا، وہاں کوئی جرح ہو سکتی، وہاں کوئی تفتیش، تحقیق، انٹروگیشن اور ویریفیکیشن بولو ہو سکتی۔ اتنا معیار کافی ہے کہ نبی کے بعد سب سے بڑا درجہ ہی صحابی ہونا ہے۔ جو صحابہ پہ بھونک رہے ہیں نا، یہ اسلام کی عمارت کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام دیا جڑا کھوکھلیاں کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم ان کو یہودیوں سے بھی بڑا خطرہ سمجھتے ہیں جو دشمنان صحابہ ہے۔ اتنا تو یہودی ہمارا دشمن نہیں جتنا یہ اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہے، جو کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، صحابہ مسلمان نہیں ہیں۔ ہم ایسوں کو مسلمان ماننے کو تیار ہیں کبھی نہیں ہے، کرو جڑے پرچے کرنے نے، ساڑی جتی تھے۔ اب سوچو جناب، اللہ کہتا ہے مجھے ادائے مصطفیٰ چاہیے، رضائے مصطفیٰ چاہیے۔ اب ٹائم ہو گیا پورا، علمی دلیلیں چھوڑ کر آپ کو چند آخری دلیلیں دوں، انشاءاللہ اگلے جمعے تک آپ کو مزہ آتا رہے گا۔ اب توجہ چاہیے، نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات روتے رہے۔ وہ پچھلے جمعے سنا چکا ہوں روایت، اللہم امتی اللہم امتی۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، پوچھ کے حضور کیوں رو رہے ہیں؟ پتہ تو تھا نا، تو کہا یا اللہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میں تیری امت کے بارے میں تجھے راضی کر دوں گا۔ ایک بات یہ ہے رضا مصطفیٰ۔ اب دوسری بات سامعین، جب نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری ملک الموت پیغام لے کے آیا کہ چلیے، تو آپ نے فرمایا بھائی یہ بات، ہاں ملک الموت کہنے لگے، ملک الموت یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو آفر دی ہے، اگر آپ رہنا چاہیں تو رہ لیں، جانا چاہیں تو چلیں۔ آپ نے فرمایا یہ جواب بعد میں دوں گا، پہلے پوچھ کے اگر میں چلا جاؤں میری امت کا کیا بنے گا؟ حسن و حسین کا پتہ تھا، بتا دیا شہید ہو گئے، بتا دیا، پتہ تھا شہید۔ آپ کے میرے بارے میں پوچھا میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ نے کہا جاؤ کہہ دو کہ میں آپ کی امت کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا آپ کی خاطر۔ کہا ٹھیک ہے، الان اب ٹھیک ہے، اللہم بالرفیق الاعلی، آؤ چلے۔ جب سرکار کی روح پاک، یہ ایک علیحدہ علمی موضوع ہے کہ حضور کی وفات کیسے ہوئی، ایک علیحدہ موضوع ہے، ٹائم چاہیے پھر کبھی بات کروں گا۔ آپ کے جسد مبارک سے روح مبارک نکل کر دل میں سمٹ گئی، دل میں نا، تو جب نکل رہی تھی نا تب آپ نے ملک الموت سے فرمایا ٹھہر، رک گیا، حوالہ میرے ذمہ ہے۔ آپ نے پوچھا جبریل، ملک الموت عزرائیل، جب تو میری امت کی روحیں قبض کرتا ہے ان کو درد ہوتی ہے؟ کہا جی ہوتی ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ فرمایا وہ ساری دردیں اکٹھی کر آج مجھے دے دے، میرے کسی امتی کو درد مت پہنچانا۔ یہ ہے، گاج کے بولو یار۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بالکل آپ نے اپنی اونٹنی قصبہ پر بیٹھ کر گرمی کی شدت میں
بیمار کی حالت میں سر مبارک پہ درد کی وجہ سے پٹی باندھ کر امت کی مغفرت کے لیے جو دعا مانگی ہے وہ 6.5 گھنٹے لمبی دعا ہے. یہ ہے میرے نبی کی رضا. آپ نے مولا علی کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 آپشن دیے تھے کہ محبوب آدھی امت کی بخشش لے لے یا شفاعت لے لے. واخترت له الشفاعہ، میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا اور میں تب تک شفاعت جاری رکھوں گا جب تک میری ساری امت جنت میں نہ چلی جائے. یہ ہے رضا مصطفیٰ. باقی امتی بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، پر اس امت کے بارے میں اللہ نے فرمایا میں 3 لپا بھر کے جہنم جو کڑ کے انہوں جنت ہی چھوڑ دیا. اور نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمایا، مالک ابن السنان کہتے ہیں کہ میں حضرت علی کے پاک کے ساتھ تھا جب لحد مبارک میں روضہ پاک میں اتارا گیا تو میں نے دیکھا کہ سرکار کے ہونٹ ہل رہے ہیں. اس وقت میں نے کان قریب لگائے تو اعلان آپ فرما رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. یہ آخری الفاظ تھے. آخری خواہش تو موت کے قیدی کی بھی مان لی جاتی ہے. یہ تو آمنہ کے لال ہے، صاحب شرف و کمال ہے. آخری الفاظ یہ تھے میری امت نماز پڑھتے رہنا، غریبوں کا خیال کرتے رہنا، دولت کے پجاری مت بننا اور بے نمازی نہ بننا. بے نمازی سے بڑا بے وفا کوئی نہیں ہے. الجفا 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 3 بار فرمایا، بے وفا بے وفا بے وفا. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کون؟ فرمایا من سمع ندا فلم یجب، جو اذان سنے اور نماز نہ پڑھے یہ سب سے بڑا بے وفا ہے. یہ اللہ کا بھی بے وفا، اللہ کے نبی کا بھی بے وفا. تو نبی جاہل کہتا پتہ نہیں جی اللہ کس کم تے راضی ہے. میں کہ قرآن پڑھنا، اللہ دسدا میں نبی دی غلامی تے راضی ہاں. تو وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تو جب یہ آیت اتری تو سرکار نے فرمایا اِذَا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ. اللہ نے کہا ہے کہ میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے گا، تو میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک ساری امت جنت میں نہ چلی جائے. اب سوچو ابو بکر صدیق کیوں بنا کہ مصطفیٰ راضی ہو جائے، عمر فاروق اعظم بن گئے کہ مصطفیٰ راضی ہے، عثمان ذی النورین بن گئے کہ مصطفیٰ راضی ہے، علی حیدر کرار بن گئے کہ مصطفیٰ راضی ہے. اور جناب بلال چلے مدینہ میں چپل کی آواز جنت میں جائے کہ مصطفیٰ راضی ہے. حسنین کریمین جنت کے جوانوں کے سردار بن گئے کہ مصطفیٰ راضی ہے. الغرض میں بات لمبی نہیں ختم کرنے لگا ہوں. اللہ نے پورے اسلام میں ماں کی گود سے لے کر قبر کی گور تک، قبر کی گور سے لے کر حشر کے میدان تک، حشر کے میدان سے لے کر جنت کے داخلے تک ایک قانون بنایا ہے کہ لوگوں ادائے مصطفیٰ لے کے آؤ، رضائے مصطفیٰ لے کے آؤ. یہ جہان بھی کامیاب ہے، اگلا جہان بھی کامیاب ہے. اٹھ کے سنتے پڑھ لیجیے. آخر وداعوانا الحمدللہ.